بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان بن بردہ اسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا، آپ نے آج ایسا کام کیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا، عمر، میں نے عمدہ ایسے کیا ہے۔ عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا۔ علی بن مصر نے حدیث بیان کی کہ ہمیں حماش نے ابو زین اور ابو صالح سے خبر دی، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا زبان کے ساتھ پی لے تو وہ اس چیز کو بہا دے، پھر برتن کو 7 دفعہ دھو لے۔ محمد بن سرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری برتن میں سے کتا پی لے تو اس کی طہارت پاک ہونا ہے کہ اسے 7 دفعہ دھوئے، پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ عبید اللہ بن معاذ نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے شعبہ نے ابو اتجا سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی، اور انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا۔ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ان کا کتوں سے کیا واسطہ ہے، پھر لوگوں سے ضرورت کی تفصیلات سن کر شکار اور بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتے رکھنے کی اجازت دی، اور فرمایا جب کتا برتن میں سے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھو، اور 8ویں بار زیادہ روایت میں ہے 1 بار مٹی سے صاف کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابن سرین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں سے نہائے۔ بخیر بن اشجع سے روایت ہے کہ ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صعب نے انہیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ ابو صعب نے کہا، اے ابو ہریرہ، وہ کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ اس میں سے پانی لے لے۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، بعض لوگ اٹھ کر اس کی طرف لپکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کے درمیان میں مت روکو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور اسے اس پر بہا دیا۔ پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے اندر چلا گیا۔ اسحاق بن ابی طلحہ نے روایت کی، کہا مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ اسحاق کے چاچا تھے، کہا ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بدو آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے درمیان میں مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جو بھی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ نے لوگوں میں سے ایک آدمی کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اسے اس پر بہا دیا۔ انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گٹی دیتے۔ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس کے پیشاب پر بہا دیا اور اسے رگڑ کر دھویا نہیں۔ جرا نے ہشام سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شیر خوار بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ لیاس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ وہ اپنے بچے کو جس نے ابھی کھانا شروع نہ کیا تھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا تو اس نے پیشاب کر دیا۔ آپ نے اس پر پانی چھڑکنے سے زیادہ کچھ نہ کیا۔ یونس بن یزید نے کہا مجھے ابن شہاب نے خبر دی، کہا مجھے عبید بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے، وہ جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والی ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور عکاش بن محصن رضی اللہ عنہ جو بنو اسد بن خزامہ کے ایک فرد ہیں کی بہن تھی، روایت کی، کہا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا بیٹا لے کر حاضر ہوئی جو ابھی اس عمر کو نہ پہنچا تھا کہ کھانا کھا سکے۔ ابن شہاب کے استاد نے عبید اللہ نے کہا انہوں نے ام قیس رضی اللہ عنہا نے مجھے بتایا کہ میرے اس بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑے پر بہا دیا اور اسے اچھی طرح دھویا نہیں۔ خالد نے ابو مشعر سے، انہوں نے ابراہیم نحیس سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے اسودہ سے روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرا، صبح کو اپنا کپڑا دھو رہا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا، اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا۔
میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اسے مادہ منوح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی، پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔